کی جان پڑتال کرنے کے لیے مکمل ایک علم ہے جسے ایک مکمل علم ہے، ایک مکمل تحقیق ہے جس کو پڑھ کر ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا یہ حدیث قابل اعتبار ہے، کیا یہ حدیث قابل قبول ہے یا یہ مردود ہے، یعنی کہ ناٹ ایکسیپٹیبل، ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی۔ بنیادی طور پر حدیث کے دو قسمیں حدیث کی ہیں، ایک مقبول ہے، دوسری غیر مقبول ہے، یعنی ایک جو قبول کی جا سکتی ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، دوسری جسے رد کیا جا سکتا ہے، اس کا انکار کیا جا سکتا ہے یا اسے کمزور سمجھا جا سکتا ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں۔ اب حدیث کس طرح مضبوط ہو جاتی یا کس طرح مقبول ہو جاتی اور کس طرح غیر مقبول ہو جاتی، اس کو بھی ہم مختصر طور پر سمجھتے ہیں۔ کسی حدیث کو مقبول کہنے کے لیے اس کے راویوں کی طرف، بنیادی جو چیز ہے اس کے راویوں کی طرف دیکھا جاتا ہے، سند دیکھی جاتی ہے، اور کسی حدیث کی سند میں جو راوی پائے جاتے ہیں ان کے اندر بنیادی طور پر یہ تین صفات ہونی موجود ہیں۔ پہلی کہ وہ معروف ہو کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، پھر دوسری صفت کہ وہ ان کا حافظہ بہت اچھا ہو، یا ان کا حافظہ بہت اچھا ہو، یا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنا ہے وہ لکھ کے رکھا ہو، یہ صفت بھی ایک راوی کے اندر موجود ہونا لازم ہے۔ اور تیسرا کہ جو دو راوی ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس سے سنا، میں نے فلانے سے سنا، تو ان کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہو۔ یہ بنیادی قانون ہے راویوں کے لیے، اور بھی بہت سے قانون ہیں لیکن ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، وقت کی قلت ہے۔ تو جب ایک راویوں کے تمام راوی، ایک حدیث کے تمام راویوں کے اندر جب یہ صفات پائی جائیں تو وہ حدیث قابل اعتبار ہو جاتی، قابل قبول ہو جاتی، یعنی کہ مقبول ہو جاتی۔ اور جب ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ناقص ہو، موجود نہ ہو راویوں میں یا کسی بھی ایک راوی میں، تو وہ حدیث غیر مقبول ہو جاتی، جسے ہم ضعیف کا نام دیتے ہیں۔ جو مقبول احادیث ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلے ایک صحیح حدیث، دوسری حسن۔ تو جو شرائط میں نے بیان کی، جو صفات بیان کی راویوں کے اندر صفات پائی جانی چاہیے، وہ دونوں کے لیے، صحیح کے لیے بھی اور حسن کے لیے بھی، کیونکہ ایک راوی اگر واقعی قابل اعتبار ہے، سچ بولنے والا ہے اور اچھا حافظہ رکھنے والا ہے، اور اس کی سند میں، جو حدیث کی سند میں جو راوی ہیں ان کی ملاقات ثابت ہے، تو حدیث صحیح قرار پاتی ہے۔ اور حسن اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اس کے راویوں میں یہ سب صفات تو ہیں، لیکن حافظے کے معاملے میں وہ کچھ کمزور ہے، شاید ضعفت عمر کی وجہ سے، زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے حافظہ کبھی کمزور ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو جب کہ کوئی راوی ایسا پایا جائے جس کا حافظہ تھوڑا کمزور تھا لیکن وہ سند کے اندر پایا جا رہا ہے، تو اس حدیث کو حسن کا درجہ دیا جاتا ہے، اس کو پھر صحیح کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ اب مختصر طور پر جو صحیح حدیث کی مزید اسے تقسیم کیا جاتا ہے تقریباً 7 قسموں میں، کہ ایک حدیث وہ مستند ہوتی ہے، قابل اعتبار ہوتی ہے اگر وہ بخاری، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں اگر وہ حدیث پائی جاتی ہے تو وہ حدیث مستند ہے، اور اسے متفق علیہ کا نام دیتے ہیں۔ متفق علیہ یعنی امام بخاری، امام مسلم دونوں نے اس پر اتفاق کیا، تو متفق علیہ، یہ ایک صحیح حدیث کی ایک قسم۔ اس کے بعد ایسی وہ حدیث جو صرف امام بخاری میں، مطلب صحیح بخاری میں پائی جاتی ہے، وہ بھی مستند ہے، قابل اعتبار ہے، قبول کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو صحیح مسلم میں پائی جاتی ہے، صرف صحیح مسلم میں، بخاری میں نہیں پائی جاتی لیکن صحیح مسلم میں پائی جاتی ہے، وہ حدیث بھی قابل اعتبار ہے، اسے آپ قبول کر سکتے ہیں۔ پھر
جو امام بخاری، امام مسلم، جو امام گزرے جنہوں نے کتابیں لکھی حدیث کی کتاب، انہوں نے کچھ شرائط رکھی تھیں کہ ان شرائط کے اوپر اگر کوئی حدیث اترتی ہے یا ان کے راوی اترتے ہیں تو حدیث قبول کر سکتے ہیں. تو ایسی تمام احادیث جو امام بخاری کی شرائط پر اور امام مسلم کی شرائط پر اترتی ہوں وہ بھی قابل قبول ہیں. پھر جو صرف امام بخاری کی شرائط پر اترتی ہیں وہ حدیث بھی قابل قبول ہیں. جو صرف امام مسلم کی شرائط پر اترتی ہیں وہ حدیث بھی قابل قبول ہیں. اور ایک آخری قسم جو ان دونوں سے ہٹ کے، امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں کی شرائط سے ہٹ کے کچھ اور شرائط کے اوپر، کچھ اور شرائط کی بنا پر اس حدیث کو صحیح قرار دے دیا گیا، وہ بھی قابل قبول ہے. لیکن بنیادی طور پر وہ تین جو میں نے پیچھے بیان کیا تھے راویوں کے بارے میں، وہ تین چیزیں لازمی ہیں، یعنی کہ ان کی صداقت، ان کا حافظہ اور ان کی ملاقات. جیسے میں نے پہلے بیان کیا غیر مقبول حدیث، تو غیر مقبول حدیث میں جب کوئی حدیث غیر مقبول ہوتی ہے اسے ضعیف کہتے ہیں. تو ضعیف احادیث کی بھی کئی قسمیں ہیں. حدیث ضعیف اسی طرح ہوتی ہے کہ اگر کوئی راوی بیچ میں پایا جاتا ہے جو کہ جھوٹا، مشہور ہے جھوٹا ہے، تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. یا اگر کوئی راوی جس کا حافظہ کمزور تھا، یا جس کا حافظہ کمزور تھا ایسا راوی بیچ میں پایا جاتا ہے حدیث کی سند میں، تو وہ حدیث بھی ضعیف گردانی جائے گی، اسے حدیث ضعیف شمار کیا جائے گا. یا پھر جو سند کا سلسلہ ہے اس میں دو راوی ایسے اوپر نیچے آ گئے کہ ان کی ملاقات آپس میں ثابت نہیں ہے، لیکن سند میں لکھا ہے کہ اس شخص نے اس شخص سے سنا، لیکن ان کی ملاقات ثابت ہی نہیں، کہ وہ ایک دور میں موجود نہیں تھے یا وہ اتنے دور دور تھے کہ ان کی ملاقات محال تھی، ناممکن تھی. تو ایسی صورت میں بھی اس حدیث کو ضعیف شمار کیا جائے گا. اب ضعیف کے بھی کئی درجے ہیں. سب سے پہلے ضعیف معلق، یعنی کہ لٹکی ہوئی، ہینگنگ. معلق حدیث کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی سند کے شروع میں ہی جو راویوں کا سلسلہ ہے اس کی شروع میں ہی ایک یا ایک سے زیادہ راوی حذف ہوں یا نہ ملے ہوں، پائے نہ جاتے ہوں، وہاں تک سلسلہ اس کے آگے سے شروع ہوتا ہے سند کا. تو ایسے حدیث کو بھی ضعیف کہیں گے اور اسے ضعیف معلق کہیں گے. اس کے بعد منقطع، یعنی قطع ہوا، ٹوٹا ہوا، بروکن. اس کا حدیث ضعیف منقطع وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اندر راوی میں ایک سلسلہ ہے، اس کے کہیں بیچ میں کہیں پر راوی جو ہے وہ نہیں ملتے، غائب. تو ایسی حدیث کو ضعیف منقطع کہیں گے. اس کے بعد حدیث ضعیف مرسل، جس میں آخری راوی جو عام طور پر صحابی ہوتا ہے، جس نے اللہ کے نبی سے بات سنی ہوتی ہے، جو روایت کرتا ہے. تو اگر اس صحابی کا نام نہیں پایا جاتا سند میں اور اس کے بعد سے جو ہے سلسلہ آگے چل رہا ہے، تو ایسی حدیث کو بھی ضعیف شمار کریں گے اور وہ ضعیف مرسل کہلائے گی. اس کے بعد ضعیف معزز، اس میں